السلام علیکم. کیا آپ خود مختار بننا چاہتے ہیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کے اندر زیادہ با اختیار ہوں، اپنے ساتھ کمفرٹیبل فیل کریں؟ آپ ایسا محسوس کرتے ہیں کہ آپ دوسروں پہ بہت زیادہ ڈپینڈ کرتے ہیں، آپ کو ہر وقت کسی کی ویلیڈیشن چاہیے کہ آپ کے دوست ہوں، آپ کا اسپاؤز ہو، آپ کے گھر والے ہوں، آپ کے سبلنگز ہوں، آپ کسی نہ کسی کا سہارا ڈھونڈتے رہتے ہیں اور آپ اس چیز سے باہر آنا چاہتے ہیں کہ آپ اکیلے بھی خوش رہ سکتے ہوں، اکیلے بھی با اختیار ہوں، خود مختار ہوں، فائنینشلی طور پہ بھی اور ذاتی طور پہ بھی، معاشی طور پہ بھی اور سماجی طور پہ بھی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایک اسٹرانگ انڈیویجول کی نشانی یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنے ساتھ سیٹسفائیڈ ہو، اپنے ساتھ خوش ہو، اور یہ ایک بہت بڑا اسکل ہے. اگر آپ اس کو سیکھ لیں تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں دنیا کے اندر. اپنے ساتھ کمفرٹیبل ہونا، اپنی اسکن کے اندر کمفرٹیبل ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. آج اس ویڈیو میں ہم یہ ڈسکس کریں گے. اس سے پہلے کہ ہم آگے چلیں، سبسکرائب، رنگ نوٹیفیکیشن، لائک، شیئر، کامنٹ ابھی کر دیں یار، اب بعد میں بھول جاتے ہیں. السلام علیکم، میں ہوں دانیہ خان اور آج ہم دان کاش کے اندر حاضر ہوئے ہیں یہ ٹاپک لے کے کہ آپ میں سے بہت سارے لوگوں کا یہ سوال تھا بیسکلی جو مجھ تک پہنچا کہ ہاؤ کین آئی بی مور انڈیپینڈنٹ. اس لیے میں نے سوچا کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بنا دیتی ہوں کیونکہ بار بار آپ پوچھ جو رہے ہیں. یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے اس بارے میں سوچا اور اس بارے میں سوال کیا. انسان اپنے ساتھ خوش رہنا سیکھ جائے تو وہ دنیا کے کسی بھی حالات، واقعات، معاملات میں خوش رہ سکتا ہے. لیکن اگر انسان اپنے ساتھ خوش نہ ہو تو وہ ہمیشہ دوسروں کی ویلیڈیشن، دوسروں کے سہارے ڈھونڈتا رہے گا. اس طرح وہ کبھی بھی دائمی طور پہ، کمپلیٹلی طور پہ خوش نہیں رہ سکے گا. سو پوائنٹ نمبر 1 ہے ہمارے پاس، لرن مور اباؤٹ یور سیلف. اپنے آپ کو مزید جانیں. اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ وہ خود کو جان چکا ہے تو یا تو وہ 90 سال کا ہے، 100 سال کا ہے اور قریب مرگ ہے تو میں مان لوں گی کہ وہ یہ بات درست فرما رہا ہے. لیکن اگر کوئی ٹین ایجر ہے، 20s میں، 30s میں ہے، ایون 40s میں بھی ہے تو میں نہیں مانتی کہ وہ اپنے آپ کو جان چکا ہوگا. انسانی دماغ اتنی بڑی کمپلیکیشن ہے کہ دنیا کی تمام سائنس آج تک اس کو اکٹھے ہو کے نہیں جان پائی کہ وہ کیا کیا کیپیبل ہے. انسان کبھی بھی یہ نہیں جانتا ہوتا کہ what he is truly capable of. یہ بہت بڑی بھول ہوگی آپ کی اگر آپ کو لگتا ہے کہ اسپیشلی ٹین ایجرز میں ہمیں ایسا لگتا ہوتا ہے کہ ہمیں سب کچھ آتا ہے، ہمیں سب پتہ چل گیا ہے. نہیں، ہم اپنے اندر ایسے ہر انسان کے اندر ایسے جذبات، ایسے ایموشنز، ایسے ٹیلنٹس، ایسی چیزیں چھپی ہوتی ہیں جو ہم نے کبھی ڈسکور ہی نہیں کی ہوتی اور وقت آنے پہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یار ہم یہ بھی کرنے کے قابل تھے، کیا ہم اس حد تک جا سکتے تھے، کیا ہم یہ کر گزرنے میں کی ہمارے اندر طاقت تھی. سو اسپیشلی فائٹ اور فلائٹ موڈ میں جب انسان کو کوئی سروائیول ہو، اس کا ڈیپینڈ کرتا ہو کسی چیز کے اوپر، تو اس وقت اس کو پتہ چلتا ہے کہ یار میرے اندر اتنی زیادہ کیپیسٹی تھی. یا تو وہ کسی ایسے پرابلم میں ہوتا ہے یا کسی خوشی کے لمحے میں، کسی خوف کے لمحے میں، کسی ایکسٹریم لمحوں میں جب انسان جاتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ میرے اندر کیا کیا صلاحیتیں چھپی ہوئی تھی. سب سے پہلے تو یہ ضروری ہے کہ یو شوڈ لرن مور اباؤٹ یور سیلف. ایک تو 21 ڈے سکسیس فارمولا میں کہوں گی آپ لوگ لازمی اٹینڈ کریں اس چیز کو فگر آؤٹ کرنے کے لیے اگر آپ نے ابھی تک نہیں کیا، جس میں آپ کو پتہ چلے گا آپ کا پرسنالٹی ٹائپ کیا ہے. کتنے لوگ آپ میں سے ایسے ہیں جن کو اپنا پرسنالٹی پتہ ہے؟ نیچے کامنٹس میں مجھے بتائیں اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی پرسنالٹی ٹائپ کیا ہے، اور اگر نہیں پتہ تو بھی بتائیں کہ مجھے نہیں پتہ. تو یہ ڈاٹا مجھے ہیلپ کرے گا مزید آپ کے لیے ہیلپ فل کانٹینٹ بنانے میں. جلدی سے بتا دیں. جی تو سب سے پہلے تو یہ کہ 21 ڈے سکسیس فارمولا جائیں، اپنا پرسنالٹی ٹائپ فگر آؤٹ کریں، اپنا سواٹ کریں، اسٹرینتھس، ویکنیسز، اپرچونٹی، تھریٹ انالیسس کریں اپنا. اس کے بعد اپنا سواٹ کرنے کے بعد آپ اپنے ڈریم انٹو ریالٹی کے ایکسرسائز کریں. سو اس میں ڈفرینٹ ایکسرسائزز ہیں جو آپ کو خود کے مزید قریب ہونے میں ہیلپ کریں گی اینڈ فائنلی آپ کو بتائیں گی کہ آپ یہ بندہ ہو اور آپ اس چیز کے لیے بنے ہو، یہ کیریئر، یہ چیزیں آپ کے لیے زیادہ سوٹیبل ہیں. سو لرن مور اباؤٹ یور سیلف. سیکنڈ نمبر پوائنٹ ہے اسپینڈ ٹائم ود یور سیلف. اپنے ساتھ وقت گزارنا اسٹارٹ کریں. ہم اکثر کہتے ہیں یار کہاں جاؤں، آج میرا بہت دل کر رہا ہے انجوائے کرنے کا، کسی دوست کو فون کروں، کون اویلیبل ہے، کسی کے ساتھ جا کے چائے پیوں، کسی سے ملوں. کسی سے ملنا از گڈ، لیکن اپنے ساتھ کتنی دفعہ ایسا آپ نے کیا ہے کہ آپ خود اپنے ساتھ جا کے آپ نے چائے پیو، اکیلے بیٹھ کے اپنے ساتھ وقت گزارنے کی نیت سے. یہ نہیں کہ اپنے ساتھ چائے پینے گئے
اور لوگوں کو دیکھتے رہے, لوگوں کو آبزرو کر, اپنے آپ کے اوپر وقت گزاریں, چاہے وہ آپ گھر کے اندر ہیں, گھر سے باہر ہیں, نیچر میں ہیں. اس کے لیے آئی ووڈ سے واک کرنا بہت اچھی ہیبٹ ہے. کسی سرین جگہ پہ, کسی ایسی جگہ جو پرسکون ہو, کوئی گراؤنڈ ہو, کوئی اچھی نیچر والی جگہ ہو, وہاں پر جائیں. اور ایسے وقت میں جائیں جب رش کم ہو, اپنے ساتھ وقت گزاریں. اپنے واکس, لانگ واکس اس میں بہت ہیلپ کرتی ہیں. اس کے علاوہ اکیلے چھت پہ بیٹھ سکتے ہیں, کسی کمرے میں بیٹھ سکتے ہیں. اکیلے بیٹھنے کی عادت بنائے. تنہائی ایک بہت بڑی طاقت بھی ہے. جو بندہ تنہا رہ سکتا ہے وہ کہیں بھی رہ سکتا ہے. یہ بہت بڑی طاقت بھی ہے. ہم سمجھتے ہیں اگر ہم زندگی میں کبھی اکیلے ہو جاتے ہیں, ہم ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں کہ یار میں اکیلا رہ گیا ہوں, لیکن اکیلا رہنا ان اٹ سیلف ایک بہت بڑی طاقت ہے. ہم کتنے بڑے جو سینٹس گزرے ہیں, یا مسٹسزم میں ہم دیکھیں جو صوفی یا اولیاء کرام گزرے ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کتنے چلا کاٹنے کا کانسیپٹ ہے, میڈیٹیشن کا, مراقبوں کا. سدھارتھا کی اگر ہم سٹوری دیکھیں اٹھا کے, بدھا کی, بہت سارے لوگوں کی, تو ہم دیکھیں گے کہ انہوں نے اپنے ساتھ وقت گزارا. وہ ایک بادشاہ تھا, اس نے جنگل میں اپنے بچے کو بھیجا, اور شروع میں اس کو درختوں کی آواز آئی, آہستہ آہستہ اسے پھول کھلنے تک کی آواز آ رہی ہے. یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ سوچیں گے یار یہ فضول بات ہے, پھول کھلنے کی کیا آواز ہوتی ہے. لیکن جب آپ اپنے ساتھ وقت گزارتے ہیں تو آپ کے ایسے ایسے اسرار و رموز کھلتے ہیں جس میں لطیف کے بارے میں, جن کا آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا. تو اسپینڈ ٹائم ود یور سیلف, بلڈ یور کانفیڈینس. یہ بہت ضروری ہے. کانفیڈنس بلڈنگ کے لیے بہت ساری ٹیکنیکس ہوتی ہیں. شیشے کے سامنے کھڑے ہونا فار ایگزامپل, یہ کوئی مذاق کی بات نہیں, سیریس بات ہے. اگر آپ اپنا کانفیڈنس امپروو کرنا چاہتے ہیں, شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے بات کیا کریں. ایسے سمجھیں کہ آپ اسٹوڈنٹس سے بات کر رہے ہیں. امیجنری ایک کمرے میں کھڑے ہو جائیں, ایک ڈائس, اپنے کسی بھی امیجنری چیز کو ڈائس بنا لیں, مائک ہاتھ میں نکلی سا پکڑ لیں, کچھ بھی, اینڈ امیجن کریں دیٹ یو آر ٹاکنگ ٹو اے گروپ آف پیپل اینڈ یو آر ایڈریسنگ دیم. صحیح ہے؟ تو کرسی ہے, ٹیبل ہے, سامنے گلاس پڑا ہے, ان کو ایڈریس کرے. سمجھے کہ یہ بندہ بیٹھا ہے, یہ عورت بیٹھی ہے. آہستہ آہستہ جب آپ پریکٹس کرتے جائیں گے تو یو ول گیٹ کمفرٹیبل ود بلڈنگ یور اون کانفیڈینس ایز ویل. ٹھیک ہے. نمبر 4 پوائنٹ ہے انکور واٹس ہولڈنگ یو بیک. کیا ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو آگے بڑھنے سے روک رہی ہیں؟ کیا آپ کے اندر کسی چیز کا ڈر ہے؟ کیا کوئی احساس محرومی ہے؟ کیا کوئی ایسی چیز ہے جو آپ بچپن سے اپنے ساتھ ٹراما لے کے چل رہے ہیں؟ تو فیئرز سے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے, فیئرز کو ہیڈ آن فیس کرنے کی ضرورت ہے. تو اپنے آپ کو فگر آؤٹ کریں, ایک صفحے پہ لکھیں کہ مجھے کیا آگے بڑھنے سے روک رہا ہے. مجھے لگتا ہے میں فیل ہو جاؤں گا, مجھے لگتا ہے میں ریجیکٹ ہو جاؤں گا, مجھے لگتا ہے کوئی مجھے ایکسیپٹ نہیں کرے گا, لوگ کیا کہیں گے. پہلے یہ چیزیں لکھیں گے, اپنے نیگیٹو تھاٹس, پھر ان کو برن کر سکتے ہیں. برن کرنا بھی ایک ایکسرسائز ہوتی ہے, یا پھر ان کو ایڈریس کریں گے بعد میں, پہلے ہمیں پتہ تو چل جائے ہیں کیا. پوائنٹ نمبر 5 ہے ایڈوکیٹ یور سیلف. اپنے آپ کی حمایتی بنیں, اپنے آپ کی حمایت کرنا شروع کریں. نارسسزم کی بات نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو انڈورس کرنا کوئی بری بات ہے. ہر بندہ نارسسسٹ ہوتا ہے کسی نہ کسی حد تک. انسان کا پہلا تعارف دنیا کے ساتھ اس کا اپنا آپ ہی ہوتا ہے, اور جو بندہ اپنے آپ سے سب سے زیادہ محبت نہیں کرتا وہ کسی سے بھی محبت نہیں کر سکتا. تو محبت خود سے کریں, اپنے خود کی حمایت کریں, خود کے لیے کھڑے ہونا سیکھیں. اینڈ فائنلی بی یور اون سپورٹ سسٹم. یہ مت سوچیں کہ میرے کوئی دوست ہوں گے, میرا کوئی ہوگا جو مجھے سپورٹ. اگر آپ خود کو سپورٹ نہیں کریں گے, کوئی بھی آپ کو سپورٹ نہیں کرے گا. آئی کین رائٹ دس ڈاؤن آن اے پیس آف پیپر فار یو ٹوڈے. آپ جس کو بھی دوست, فیملی, سبلنگ, والدین کے علاوہ, والدین ایک ایسا رشتہ ہے جو ہمیشہ ہر حال میں ہمارے لیے کھڑے رہتے ہیں, ہم چاہے اس کی بات کو سمجھیں, ان کی بات کو یا نہیں. لیکن اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی سراؤنڈنگ میں ہیں اور آپ کو لگتا ہے وہ آپ کو کسی مشکل وقت سے بچا لیں گے, تو جب تک آپ خود اپنے لیے کھڑے نہیں ہوں گے, کوئی آپ کے لیے کھڑا نہیں ہوگا. میں بہت اچھی ہوں گی, بہت سپورٹیو ہوں گی, آپ کی بہت اچھی دوست ہوں گی, لیکن اگر آپ میرے پاس اپنا مسئلہ لے کے آئیں اور کہیں کہ دانیہ میں نہیں یہاں جا سکتا, میں نہیں بول سکتا اس بندے کو نہ, تم میری جگہ اس کو نہ بول دو, تو میں کبھی بھی اس کو نہ نہیں بولوں گی. میں کہوں گی ہاں میں تمہارے ساتھ چلتی ہوں, تم اسے نہ بولو, میں تمہارے ساتھ کھڑی ہوں, میں تمہارے ساتھ چلتی ہوں, تم پہلا قدم اٹھاؤ, دوسرا میں اٹھاؤں گی. بٹ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ خود اپنا سپورٹ سسٹم نہ بنے اور آپ لوگوں سے ایکسپیکٹ کریں. لوگ بھی انہی کی مدد کرتے ہیں جو اپنی مدد خود کرتے ہیں, بلکہ خدا بھی انہی کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد خود کرتے ہیں. وہ شعر ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا.
تو جب تک آپ اپنی مدد خود نہیں کریں گے کوئی آپ کی مدد کرنے کے لیے نہ تیار ہوگا نہ کر سکتا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. اسی بات پہ ہم آج کی ویڈیو کو کنکلوڈ کریں گے. اگر پھر بھی آپ کے کوئی سوالات ہوں, کوئی کویشچنز ہوں, کوئی کامنٹس ہوں تو مجھے ضرور بتائیے گا. اور اگر آپ چاہتے ہیں میں مزید کسی بارے میں آپ سے بات کروں یا آپ کا کوئی مسئلہ ہے جو میں حل کر سکتی ہوں تو مجھے ضرور بتائیں. I'd be happy to help. اپنا بہت خیال رکھیں, خوش رہیں, محبتیں بانٹیں. اللہ حافظ. dankash.com 0304 1115786